شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ہم آپ کے لیے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، تاریخ اور قرآن کریم کے حوالے سے۔ جن صورتوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، انہی صورتوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم، سورہ انبیاء، ان 4 صورتوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا علیہ السلام، ہم آپ کو خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی پیدا نہ کیا۔ ہر بچے کا نام اس کے والدین رکھتے ہیں اور وہ بھی پیدائش کے بعد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کا نام اللہ نے رکھا، اور وہ بھی ایسا نام کہ آپ سے پہلے یہ نام کسی شخص کا بھی نہیں تھا۔ دیگر آسمانی کتابوں میں آپ کا نام یوحنا بتایا گیا ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل مبعوث کیے گئے، جنگل میں زاہدانہ زندگی گزارتے تھے۔ جب آپ کی عمر 30 سال کی ہو گئی تو دریائے اردن پر اللہ سے دعائے استغفار کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اسی جگہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی، اسی لیے آپ کا نام السابق بھی پڑ گیا۔ آپ بادشاہ ہیرودوس، جس کے وجود کا 33 سال قبل مسیح پتہ چلتا ہے کہ زمانے میں تھے، اسی بادشاہ نے آپ کو رقاصہ سلومہ کے اشارے پر قتل کر دیا۔ یہ اس زمانے کی مشہور ترین رقاصاؤں میں سے ایک تھی۔ بادشاہ خاص طور پر اس کے رقص کا مشاہدہ کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں حضرات کا زمانہ ایک ہی ہے، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگوں کو ہموار کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اس پر فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو جب وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آواز دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور خواہشات پر پورا قابو یافتہ ہوگا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ایک نبی ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 8 صفات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ان میں یہ 8 اوصاف خاص طور پر موجود تھے۔ نمبر 1، وہ سعید تھے۔ نمبر 2، قرآن کریم نے ان کو حصور کہا۔ نمبر 3، ان کو نبی کہا۔ نمبر 4، بچپن میں علم و حکمت سے آگہی حاصل کرنے والا کہا۔ نمبر 5، رقت قلبی والا کہا۔ نمبر 6، پاکیزگی والا کہا۔ نمبر 7، تقوی و پرہیزگاری والا کہا، اور نمبر 8، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ یہ 8 صفات خاص طور پر قرآن کریم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ذکر کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ایک قول کے مطابق جب 77 سال تھی، یا دوسرے قول کے مطابق آپ کی عمر 90 سال کی ہو چکی تھی، ان کی زوجہ بانجھ تھی، گویا میاں بیوی دونوں اولاد کے قابل نہ تھے۔ میاں اور بیوی دونوں اس عمر سے نکل چکے تھے جو اولاد پیدا کرنے کی عمر ہوتی ہے، پھر بھی اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسی مایوسی اور ناامیدی کی حالت میں آپ نے رب کریم کے حضور دعا کی۔ قرآن کریم نے اس دعا کا تذکرہ کیا، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور قبولیت کی خوشخبری کے ساتھ نام بھی تجویز کر دیا، اور ارشاد فرما، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا علیہ السلام، ہم آپ کو ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام پیدا ہی نہیں کیا۔ یعنی نام بھی یکتا اور بعض صفات میں دوسرے انبیاء سے ممتاز، جیسا کہ آپ کے حالات میں بیان کیا گیا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ جنگلوں میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے، یحییٰ تو اس سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہیں۔ وہاب بن ورد سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک
حضرت زکریا علیہ السلام سے گم رہے، آپ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس میں کھڑے ہو کر آہ و بکا میں مصروف ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں 3 دن سے تیری تلاش میں ہوں اور تو یہاں قبر کھود کر اس میں کھڑا رو رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں بیٹا رو لو۔ تب دونوں رو پڑے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بکثرت روتے تھے اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ وہاب بن ورد کی روایت ہے، ایک مرتبہ ابلیس صورت بدل کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے تمہاری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ بتاؤ کہ اولاد آدم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں اولاد آدم 3 قسموں میں ہے، یعنی ہم نے اولاد آدم کو 3 درجوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے بہت سخت ہیں، کیونکہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور کافی محنت کرنے کے بعد ان کو بہلا پھسلا کر اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور ان کی بزدلی کی وجہ سے کہ وہ پھر توبہ و استغفار کر لیتے ہیں اور پھر واپس توبہ و استغفار کرنے کے بعد دوبارہ واپس اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں، فوراً گھبرا جاتے ہیں اور بار بار گھبرا کر توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، اور ان کی اس توبہ اور استغفار سے ہماری ساری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ پھر ہم دوبارہ جا کر ان کو بہکانے کی اور ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ہم خیال بنانے میں ان کو کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر پھر وہ توبہ و استغفار کی پناہ لے لیتے ہیں۔ غرضے کہ ایسا شخص جال میں نہیں آتا اور بڑی مشکل ہوتی ہے ہمیں، اس لیے ہم اس سے اپنی کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ اس قسم سے ہم بہت مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اولاد آدم کی دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو آسانی سے ہمارے جال میں اور قابو میں آ جاتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاتھوں میں اس طرح رہتے ہیں جیسے بچوں کے ہاتھوں میں گیند ہوتی ہے، اور وہ اس سے کھیلتے رہتے ہیں اور جدھر چاہتے ہیں اس کو موڑتے ہیں۔ اس قسم کے ذریعے ہماری محنت ٹھکانے لگ جاتی ہے۔ اور تیسری قسم میں آپ جیسے معصوم لوگ ہیں جن پر ہمارا کوئی داؤ اور کوئی جال نہیں چلتا ہے اور ہمارے قابو میں نہیں آتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مسکن کون سا ہے؟ حافظ ابن عساکر نے نقل کیا ہے، قادسیون پہاڑ میں جس جگہ خون کا نشان ہے وہ بہت عظیم مقام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اس مقام پر چند سال رہائش پذیر رہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین نے نماز پڑھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی شریعت چلا کرتی تھی، چنانچہ تورات کے مطابق بھتیجی سے نکاح جائز تھا، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تو اس میں بھتیجی سے نکاح حرام تھا، اور حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کا ہیرود نامی بادشاہ اپنی ایک بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر شرعاً اس کے لیے یہ نکاح جائز نہ تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر، آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ فوراً ہلاک ہو گئی۔ دوسرا قول حافظ ابن عساکر نے بیان کیا ہے اور ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی چچا زاد عریض سے کر دی جو سیدا کی ملکہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، پھر رجوع کرنا چاہا تو حضرت یحییٰ سے فتویٰ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے۔ عورت ناراض ہو گئی اور اپنی ماں کے مشورے سے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ بادشاہ نے ایک شخص کو آپ کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا تو وہ آپ کا سر کاٹ کر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا۔ جب آپ کا سر اس کے سامنے آیا تو اس میں سے یہی آواز آ رہی تھی، اے بادشاہ تجھ پر یہ عورت حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اے بادشاہ تجھ پر یہ عورت حلال نہیں ہے۔ علماء کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مقام قتل کے بارے میں اختلاف ہے۔ تفاسیر میں اس بارے میں 2 اقوال ملتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق قبۃ الصخرہ کی چٹان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا۔ ابن عساکر کا قول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دمشق میں ذبح کیا گیا۔ پہلا قول امام ابن کثیر اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ سفیان ثوری نے سمر بن عطیہ سے نقل کیا کہ اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔
قبۃ الصخرہ کے متعلق یہود کی روایت ہے کہ یہاں ان کے 70 نبی قتل کیے گئے ہیں، ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی قربانی بھی اسی صخرہ پر کی تھی۔ ان کے نزدیک یہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہی ذبیح مانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح نہیں مانتے، جبکہ قرآن کریم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، اسی لیے ان کو ذبیح اللہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ قبۃ الصخرہ یہ مسجد اقصیٰ کے سین میں مسجد کے حال سے 500 میٹر کے فاصلے پر ایک اونچے چبوترے پر قائم ہے۔ اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ قبۃ الصخرہ کا معنی، قبہ کا معنی گنبد اور صخرہ کا معنی چٹان کے ہیں۔ یہ قبہ سین حرم میں قدر اونچی جگہ پر موجود ہے، ایک قدرتی چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے اسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ یہ عمارت ثمانیۃ الاضلاع یعنی 8 پہلو ہے، 8 پہلوؤں والی ہے۔ اس کا ہر پہلو 66 فٹ طویل ہے۔ اندرونی قطر 192 فٹ اور قبے کے قاعدے کے مطابق قطر 66 فٹ ہے۔ یہ 99 فٹ بلند اور لکڑی کا بنا ہوا ہے، جس پر باہر کی طرف سونے کا رنگ چڑھا ہوا ہے، پیتل اور سیسا لگایا گیا ہے اور اندر کی طرف کانچ کا استر کیا گیا ہے، جس میں خوبصورت سنہری کام اور پرتکلف آرائش و زبائش کی گئی ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 66 ہجری بمطابق 685 عیسوی میں بدنام زمانہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا۔ اس کی تکمیل اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ہاتھ 72 ہجری بمطابق 691 عیسوی میں ہوئی۔ اسے 2 ماہر فن معماروں رجا بن حیات اور یزید بن سلام کی نگرانی میں تعمیر کیا گیا۔ اول ذکر فلسطین کے ایک مقام بیسان اور مؤخر ذکر القدس کے رہنے والے لوگ تھے۔ مشہور ہے کہ خلیفہ بنی امیہ نے اس کی تعمیر پر مصر کے خراج سے ہونے والی 7 سال کی آمدنی خرچ کی۔ موجودہ عمارت ترک سلاطین عبد الحمید 1853 عیسوی اور سلطان عبد العزیز 1874 عیسوی کے عہد کی مرمت کردہ ہے۔ چنانچہ دیواروں کی بیرونی میناکاری خوبصورت رنگین شیشوں کی 38 کھڑکیوں اور انداز تزئین سب کا سب مخصوص ترکی طرز کا ہے۔ عمارت کے باہر چاروں طرف خوبصورت پتھروں پر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یاسین کی آیات خوبصورت اور دل فریب انداز میں تحریر کی گئی ہیں۔ یہ آیات سلطان عبد الحمید ثانی نے تحریر کروائی تھی۔ کھڑکیوں کی بناوٹ میں اعلیٰ درجے کی حسن ترتیب اور بہترین جالی دار کام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ قبہ ایک اونچے چبوترے پر ہے جس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے اختتام پر محرابی دروازے ہیں۔ اس کے آگے وسیع چبوترا ہے جس کے بیچوں بیچ قبہ قائم ہے۔ قبے میں اندر کی طرف ستون کی 2 قطاریں ہیں۔ پہلی قطار چٹان کے ارد گرد ہے، اس میں 4 نہایت ضخیم اور چوڑے اور 12 گول چھوٹے ستون ہیں۔ دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہے، اس میں 8 بڑے اور 16 چھوٹے ستون ہیں۔ اس طرح اندرونی حصہ 3 حصوں میں منقسم ہو گیا ہے۔ پہلے میں چٹان رکھی ہے جبکہ درمیان کا حصہ ستونوں سے گھرا ہوا ہے اور تیسرا حصہ دروازے سے متصل ہے۔ آج کل دروازے کے ساتھ متصل حصے میں سبز اور درمیان والے حصے میں سرخ قالین بچھی ہوئی ہے۔ مسلمان یہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بعض کتب تاریخ میں اس کو مسجد قبۃ الصخرہ بھی کہا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ باقاعدہ مسجد نہیں ہے، ایک طرح کی جائے نماز ہے جسے مسلمان یہاں آنے کے بعد لہو و لعب میں مشغول ہونے کے بجائے نماز و تلاوت سے آباد رکھتے ہیں۔ یہ قبہ جس قدرتی چٹان پر قائم ہے وہ انسان کے سینے کے برابر اونچی، 56 فٹ لمبی، 42 فٹ چوڑی اور تقریباً نیم دائرے کی غیر منظم شکل میں ہے۔ اس کا مشرقی پہلو منحنی اور ڈھلوان اور مغربی پہلو اونچا اور بلند تر ہے۔ یہ چٹان دراصل یروشلم میں پائی جانے والی سرمئی رنگ کی چٹانوں کے سلسلے کا حصہ ہے اور غیر تراشیدہ شکل میں سال ہا سال سے یہاں رکھی ہوئی ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں جب بدقسمتی اور نااتفاقی کی وجہ سے القدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو شکم پرست عیسائی پادریوں کے کردار کی ایک مذموم جھلک دیکھنے میں آئی۔ یہاں متعین بڑے پادریوں نے انجیل کو بیچ کھانے کی طرح یہ کاروبار شروع کر دیا کہ یہاں آنے والے عیسائی زائرین کو چٹان کے ٹکڑے ہم وزن سونے کے عوض فروخت کرنا شروع کر دیے۔ صلیبی حکمرانوں کو اس کی اطلاع ملی تو انہیں اس بدعنوانی کو روکنے کا سوائے اس کا کوئی اور راستہ نظر نہ آیا کہ اس چٹان کو سنگ مرمر سے ڈھک دیا جائے، کیونکہ متعصب اور دنیا پرست پادریوں کو
حرام خوری کو روکنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ 80 سال کے وقفے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو قبے کے گنبد سے صلیب اتارنے اور عیسائیت کے دیگر نشانات مٹانے کے لیے ان سنگ مرمر کی سلوں کو ہٹا دیا۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔